الحمدللہ مدرسہ اشرف البنات اہل سنت نہال نگر، آج یہ لڑکیوں کے مدرسے کا ایک پروگرام رکھا گیا تھا۔ ماشاءاللہ یہ ننھی منی بچیاں، یہ 7 سال 6 سال 7 سال 8 سال کی بچیاں، یہ اسلامی کلچر اسلامی پروگرام کو فالو کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں مدرسے کی جو تعلیم ہے اور اس کی عکاسی کر رہے ہیں۔ یہ اسلامی گیدرنگ بھی اس کو کہا جائے گا۔ ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ یہ پروگرام رکھا ہے اس مدرسے اور اولیاء مسجد کے ذمہ داروں نے۔ ہر سال اسی طرح مدرسہ اشرف البنات اہل سنت والجماعت کی طرف سے یہ پروگرام رکھا جاتا ہے۔ یہاں پر دینی تعلیم اور دنیاوی ماحول کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ بچوں کو دی جاتی ہے۔ محترمہ ناظمین آپا جو عالمہ ہے وہ ان بچوں کی رہنمائی کرتی ہے، اور یہاں نہال نگر وارڈ کے جو نوجوان ہیں وہ جو اس مسجد کے ذمہ دار اور مدرسے کے ذمہ دار ہے، الحمدللہ اس کی اچھے سے اس پروگرام کو سجانے کی کرنے کی ہر سال کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس سال بھی یہ بڑا سا پروگرام رکھا گیا ہے۔ ماشاءاللہ مذکورات کافی تعداد میں یہاں پر آئے ہیں۔ دوپہر میں 3 بجے سے یہ پروگرام الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور رات میں بعد عشاء تک یہ پروگرام چلنے والا ہے، ایسی ہماری معلومات تھی۔ الحمدللہ آئندہ کے لیے بڑے سے بڑا پروگرام کرنے کی ان کے عزائم ہیں، مدرسے والوں کے اور یہاں کے ذمہ داروں کے۔ الحمدللہ بہت اچھی کوشش ماشاءاللہ ان کی طرف سے ہے، اور ہم بھی دل کی گہرائیوں سے ان ذمہ داروں کو جو اس پروگرام کو جنہوں نے رکھا ہے، اس پروگرام کو جنہوں نے سجایا ہے، ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، نیک خواہشات نیک تمنائیں رکھتے ہیں کہ آئندہ بڑے سے بڑا پروگرام جب یہ لوگ رکھے تو اس بات کی امید بھی کرتے ہیں کہ یہ بہت پہلے سے اپڈیٹ رکھیں گے تاکہ عالیشان طریقے پہ پروگرام کیا جائے اور بچوں کی حوصلہ افزائی ہو، انہیں زیادہ سے زیادہ تحفے تحائف دیے جائے۔ یہ 4 دن میں انہوں نے اتنے بڑے پروگرام کی پوری جو رچنا ہے، پوری جو یہ پروگرام انہوں نے رکھا ہے، یہ صرف 4 دن کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اس پروگرام کو 4 دنوں میں انہوں نے سجایا، اور اتنا اچھا پروگرام دیکھیے۔ یہ معصوم بچیاں جو اسلامی گیدرنگ جس کو بولا جائے گا، اسلامی طریقہ جس کو بتایا جائے گا، اس پر یہ بچے اپنے ہاتھ کے اشاروں سے یہ ایک پروگرام کو بتا رہے ہیں۔ مدرسے کے اندر جو پروگرام چلتے ہیں دینی پروگرام، اس کی عکاسی کر رہے ہیں یہ ہاتھ کے اشارے سے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کو ہاتھ کے اشاروں سے یہ بیان کر رہے ہیں بچیاں، ننھی منی بچیاں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ ان کے لیے ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ یہ مدرسہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، اور اس مدرسے کو آگے بڑھانے میں ہم سے بھی جو یوگدان ہوگا ہم کریں گے، اور عوام الناس سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں، مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ لوگ آگے آئے، اس طرح کے پروگرام بنانے میں، سجانے میں اور ان کو چلانے میں آگے آئے، ان نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرے، ان کی رہنمائی کرے، ان کی مدد کرے، تاکہ بڑے سے بڑے پروگرام آنے والے وقتوں میں
इस मदरसे की तरफ से किए जाएं और एक अच्छा एक पैगाम, एक मैसेज समाज को, कौम को और देश को दिया जाए। एक नन्ही मुन्नी बच्ची, मासूम सी बच्ची ने मोबाइल को लेकर के समाज में जो दूरियां बढ़ रही है उसके बारे में बहुत अच्छा माशाल्लाह बयान किया है कि एक घर के सदस्य एक साथ एक कमरे में रहते हुए भी मोबाइल में लगे हुए हैं और किसी के पास भी वक्त नहीं है किसी के लिए। हर इंसान मोबाइल के पीछे परेशान है। मोबाइल एक ऐसी खुराफत है जो किसी की ज़िंदगी तबाह भी कर सकता है। ऐसा इस बच्ची ने कहा। अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत करते हैं, लेकिन इस मोहब्बत के तकाजे को पूरा करने यानी दोनों को वक्त देने में रुकावट की सबसे बड़ी वजह है मोबाइल फोन। सूरत हाल ये है कि मियाँ अपने फोन पर मशगूल और बीवी अपने फोन पर मसरूफ है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इजादात के इस दौर में मोबाइल फोन नामी इस इजाद ने काफी ज्यादा नुकसान शादीशुदा जोड़ों को हुआ है। पहले होता यूं था कि जब बेटी शौहर से लड़ झगड़ कर या ना गुस्सा होकर बहालत तलाक लेकर घर की दहलीज पर आ जाती तो माँ बाप हैरान होकर पूछते कि क्या हुआ है, क्योंकि इससे पहले इन्हें इसकी कोई खबर ना हुआ करती थी। लेकिन आज मोबाइल फोन के जरिए मायके को एक एक बात रिपोर्ट करके और वहां से हिदायतें वसूल करने का मिजाज बन चुका है। जहां माएं और बड़ी बहनें समझदार होती है वहां रिश्तों को निभाने और उन्हें ठीक करने पर जोर दिया जाता है। लेकिन अगर मामला इसके बरअक्स हुआ तो ऐसी पट्टियां पढ़ाई जाती है कि अल अमान वल हफीज। नतीजतन रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, जिससे रिश्ते या तो नाक को घसीटे जाते हैं या फिर इन्हें हमेशा के लिए खत्म कर लिया जाता है, जिसका खमियाजा सिर्फ मियाँ बीवी को ही नहीं बल्कि उन दोनों की फैमिली और अगर औलाद हुई तो उन्हें भी भुगतना पड़ता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मोबाइल फोन के दौर से पहले छोटे फोन का जमाना था। चूंकि इसमें शिकायतें लगाने में मतलूबा प्राइवेसियां दस्तयाब नहीं हुआ करती थी, इसलिए अगर मियाँ बीवी के दरमियान कहा सुनी हो भी जाती तो वो आपस ही में इस मसले को हल कर लिया करते थे। लेकिन आज मामला इसके बरअक्स है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जहाँ शौहर से तू तू मैं हुई वहाँ बेटी माँ को फोन लगाकर रोना रो रही है कि मेरे खाविंद ने मुझे डांटा है। माँ ने भी गुस्से में आकर बेटी की सास को फोन मिलाया कि आपके बेटे ने मेरी बेटी को डांटा है और लड़ाई बढ़कर नौबत तलाक तक आ पहुंची। अब इसमें कसूरवार कौन? सिर्फ और सिर्फ मोबाइल। आधे से ज्यादा मसले सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की वजह से पैदा होते हैं और आए दिन हो रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इधर शौहर थका हारा घर पर आया, बीवी अपने फोन पर लगी हुई है। शौहर घर आते ही किसी न किसी से फोन पर लगातार बिजी है। ओ भाई, घर में हो तो एक दूसरे को टाइम दो, लेकिन नहीं, मोबाइल से जान छूटे तब ना। मर्द हो या औरत, दोनों को चाहिए कि जरूरत के अलावा मोबाइल को खुद से दूर कर दे, क्योंकि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ एक दूसरे को देने के लिए यूं तो बहुत कुछ है, मगर सिर्फ नहीं है तो वक्त और तवज्जो। मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक कमरे में पूरी फैमिली मौजूद है और सबके हाथों में एक एक मोबाइल फोन है। जरा देखें
اس میں معاملہ ہے کہ اعمال کا صحیح ہونا نیتوں پر ہے، یعنی اعمال درست تبھی ہوں گے جب نیت ہوگی۔ اسی لیے ان کے نزدیک اگر کوئی بغیر نیت کے وضو کر لے تو وضو ہوگا ہی نہیں، ان کے نزدیک وضو ہوگا ہی نہیں۔ اور ہمارے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ کہ نہیں، وضو کا صحیح ہونا نیت پر موقوف نہیں ہے، بلکہ وضو کا ثواب نیت پر موقوف ہے۔ اس لیے ہمارے امام رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق اگر بغیر نیت کے کوئی شخص وضو کر لے یا غسل کر لے، نیت نہیں ہو اس میں، تو پانی کا کام ہی ہے پاک کر لینا، تو چاہے نیت ہو نہ ہو پاکی ہو گئی۔ اب رہ گئی بات وضو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، تو یہ اس کا ثواب ملے گا تو نیت پر، اور نیت نہیں کیا تو پھر اس کو ثواب نہیں ملے گا، وضو ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے انما الاعمال بالنیات کے حوالے سے ائمہ کرام کا یہ معاملہ ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حدیث شریف، یہ خبر متواتر میں سے ایک روایت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو بھی اپنے ہر نیک عمل سے پہلے اچھی نیت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الحمدللہ ہم دعوت اسلامی جیسی تنظیم سے منسلک ہیں، ہمارے ہاں ہر بیان، ہر چیز کے شروع میں اسی نیت کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ کہنے کی عادت ہے، لیکن اگر ہماری نیت خالی ایسی عادت ہے اور یوں کہتے رہتے ہیں، اگرچہ یہ کلام اچھا ہے کیونکہ اللہ کا ذکر ہے، اس میں اللہ کا نام ہے، تو کلام تو اچھا ہے، لیکن ہم عادتاً بولتے ہیں، ثواب نہیں ملتا اس پر۔ عبادت کب بنے گا؟ جب ہم اچھی نیت سے بولیں گے، اللہ کے ذکر کی نیت سے بولیں گے، حضور کی سنت کی ادائیگی کی نیت سے بولیں گے، تب سبحان اللہ الحمدللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کہنے پر ثواب ملے گا۔ تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے؟ ہر نیک جائز عمل سے پہلے اچھی نیت ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ آخرت کا جو جزا اور سزا کس پر ملے گا؟ نیت پر۔ نیت صحیح ہے تو ثواب ملے گا، نیت صحیح نہیں ہے بلکہ گڑبڑ ہے تو پھر سزا ملے گی۔ مثال کے طور پر مسجد میں چور بھی آتا ہے، آخر چپلیں کیسے غائب ہوتی ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے، کبھی کبھی بھول سے بھی بدل جاتی ہے، لیکن بدلنے کا امکان کم ہوتا ہے۔ تو لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو اللہ کی عبادت دار وہ اچھی نیت سے آئے ہیں، تو آنے میں اول تو برابر ہے، چور بھی آیا ہے اسی طرح چل کے، تو آخر اس کا آنا گناہ اور ہمارا آپ کا آنا ثواب بنا کیسے؟ نیت سے۔ وہ مسجد میں آیا پاؤں پاؤں چل کر کے، لیکن اس کی نیت چپل چرانے کی تھی۔ اول دونوں کا سیم ہے، چل کے آنا مسجد میں، وہ بھی نیت بھی باندھ رہا ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ سبھی کہہ رہا ہے، لیکن یہ سب ثواب اس کو نہیں مل رہا کہ وہ پڑھنے نہیں آیا، وہ چرانے آیا۔ اور آپ اور ہم اگر اس نیت سے آئے نماز پڑھنے تو ثواب مل رہا، تو ایک کو سزا ملے گی، گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے، جبکہ کام اس نے بھی وہی کیا ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ لوگ بھی کام وہی کیے ہیں، ان کو ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام ملے گا۔ تو عمل ایک اور دونوں کا انجام نتیجہ الگ الگ، یہ کس نے کیا؟ اسی نیت کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو طالبات الحمدللہ آئندہ سال درس بخاری اور درس نظامی کا جو آخری سال ان کا ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں عالم باعمل بنائے، اور جو اس کے ذمہ دار اراکین ہیں، یہ جو سارا نظام لے کر چل رہے ہیں، یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ الحمدللہ عز و جل اس سے پورا معاشرہ سدھر جاتا ہے۔ ایک اگر باکردار چاہے مرد ہو یا باکردار عورت ہو، جس گھر میں ہوگا گھر تو سدھرے گا ہی، لیکن اس کا عمل شریعت پر یہ معاشرے کو سدھار دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام ذمہ دار اراکین کو اس کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، اور جو معلمات ہیں متعلمات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب جو